عمر میں ایک تھے حضرت ثانوی عمر میں بڑے تھے، مولانا سید سلیمان ندوی دونوں سے چھوٹے. مولانا سید سلیمان ندوی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جاتے آتے تھے، اور مولانا عبدالماجد دری آبادی ان کے ساتھ جاتے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کی خواہش تھی مولانا سید سلیمان ندوی. کیا نہیں، آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہو، آپ تانا بھون جائیے وہاں پر. مولانا عبدالماجد دری آبادی نے بھی کہا کہ حضرت مجھے بیعت نہیں، آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا تانا بھون. کہنے ہمت نہیں ہے، حضرت تھانوی کے مزاج سخت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کو لے کے، ان دونوں کو لے کے تھانہ بھون جا رہے ہیں شیخ الاسلام. اسی کو تو لکھا ہے مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ. وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کیسے آئے؟ پہلے سے اطلاع کی ہوتی کہ آپ نے گھر میں کوئی اطلاع کر کے آتا ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا پھر کیسے کیوں کر آئے، کیا کام ہے؟ ان کو آپ مرید کر لیجئے. مولانا عبدالماجد کی طرف اشارہ کیا، اس لیے آیا. دیکھا انہوں نے، کہا مرید تو آپ کیجئے. ان کا نہیں حضرت آپ سے فائدہ ہوگا، آپ ان کو مرید کیجئے. فرمایا ٹھیک ہے. آپ مولانا مدنی سے کہا، مولانا تھانوی نے مرید آپ کر لیجئے، اصلاحی تعلق مجھ سے ہوگا. اصلی چیز اصلاحی تعلق. اور اس کے بعد حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کے اختلافات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، حالانکہ بالکل بے سر پیر کی باتیں جوڑی جاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر وہ محبت اور وہ انس جو ان دونوں میں تھا اس کو پیش کیا جائے تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جاتے تھے تھانہ بہت. ایک دن گئے تو وہ خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، مسجد کا دروازہ بند. اب کیا کریں؟ تو رات میں مسجد کے دروازے کے باہر جہاں گیٹ دروازہ تھا وہاں اپنا بستر بچھا کر کے اپنے جو معمولات تھے اس میں مصروف تھے. فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے حضرت تھانوی تشریف لاتے تھے. وہ آئے تو دیکھا بستر بچھا ہوا تھا. یہ کون؟ دیکھا، معانقہ کیا. کہنے آپ اس طرح رات کا آپ نے گزاری؟ آپ کا اصول تھا دروازہ بند ہونا تھا، وہ بند ہو گیا. ابھی میرا اصول مسجد کے لیے ہے، میرے گھر کے لیے توڑے ہیں. میرا گھر تو کھلا ہوا تھا، آپ گھر پر آتے. خیر اس کے بعد میں پھر اندر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیا کھائیے گا؟ کہنے شلجم کا اچار کھاؤں گا، لسی پیوں گا. پھر انتظام کرایا گیا. اور اس کے بعد میں جب چلنے لگے تو حضرت نے ایک صافہ پہلے کچھ پیسہ دیا. حضرت تھانوی نے حضرت مدنی کو ہدیتاً. اس زمانے میں نوٹ تو چلتے نہیں تھے زیادہ، اور یہ گولڈ روپے چاندی والے اس کو ہاتھ میں پکڑے رہے. تو صافہ کا یہ صافہ قبول فرما لیجیے. آپ دیکھا کہ نہیں یہ تو ململ کا ہے، میں ململ کا صافہ استعمال نہیں کرتا ہوں، میں کھدر کا صافہ استعمال کرتا ہوں. اور یہ کہنا بہت بڑی بات تھی وہاں. تو فرمایا کہ جاؤ صافہ واپس کرو، کھدر کا صافہ لے کے آؤ. جو لایا ہے اسے معلوم نہیں تھا. یہ حضرت تھانوی معذرت کرتے. اس کے بعد میں پھر وہ کھدر کا صافہ آیا. کہا حضرت میں آپ کو شیخ العالم کی جگہ پہ سمجھتا ہوں. حضرت مدنی فرما رہے میں آپ کو شیخ العالم کی جگہ پہ سمجھتا ہوں، اور یہ صافہ آپ میرے سر پر خود اپنے ہاتھ سے باندھیے. حضرت تھانوی نے کہا بہت اچھا. تو وہ کونے میں پیسے ایک طرف باندھ دیے، صافہ بندھا تو پیسے سر پر. اس طرح یہ تعلق تھا. یہ بات
یہ پورا واقعہ حضرت مفتی صاحب سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. ایک مرتبہ میرٹھ میں مسلم لیگ کے زمانے میں کسی حضرت تھانوی کے کسی مرید نے تقریر میں شیخ الاسلام حضرت مدنی کی برائی کی. اور کوئی حضرت کا مرید وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا. نماز کے بعد کہا تم نے میرے حضرت کی برائی کی، میں تھانہ بھون جا کے شکایت کروں گا. اور وہ تو مرید ہوتے تھے، اولاد سے زیادہ قربت ہوتی تھی ان کو. پھر وہ پہنچ گئے تھانہ بھون اور کہنے لگے کہ آپ کے مرید نے میرے شیخ حضرت مدنی کی برائی کی اور جمعے کے خطبے میں کی. تو اچھا وہ کہاں ہے؟ کب آئے؟ یہی موجود. بلاؤ ان کو. حضرت تھانوی نے بلایا. کہا ایسا ہوا تھا؟ کہا جی حضرت وہ تو وہی ہے ایسے. اچھا اب آپ اپنا بوریا بستر لے کے آ کے دیکھیے. آج کی تاریخ سے میں آپ کا شیخ نہیں، آپ میرے طالب نہیں. تشریف لے جائیے اور میرے پاس خط نہ لکھیے گا، مجھ سے کوئی تعلق نہ قائم رکھیے. مگر 1.5 سال 2 سال کے بعد سننے کے لائق یہ بات، 1.5 سال 2 سال کے بعد کچھ سلسلہ جنبانی ہوئی. کہنے لگے کہ حضرت مجھے بہت ندامت ہے اور اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، آپ بھی معاف کر دیجیے. تو ان کا دیکھو میرا تو کوئی قصور کیا نہیں تھا، جس کا قصور کیا. خیر وہ حضرت مدنی کے پاس پہنچے. حضرت فلاں تاریخ کو میں نے آپ کی برائی کی تھی اور میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا. حضرت نے فرمایا میں نے معاف کیا، 1000 مرتبہ معاف کیا. کہا میں اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہوں، لائیے میں لکھ دوں. لکھا میں نے معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. وہ پرچہ لے کے پہنچا وہاں. کہا نہیں ایسے تو نہیں معاف ہوگا. حضرت تھانوی فرماتے چلے پھر میں کیا کروں. کہا ہر نماز کے بعد اپنی مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد کہو کہ اے لوگوں میں جھوٹا ہوں، حضرت مدنی سچے. 1 مہینے تک یہ تمہارا عمل ہوگا. چنانچہ وہ یہی کہتے ہیں. اس میں غور کیجئے کہ وہ کتنا آگے بڑھے ہوئے تھے. برائی تو ضرور ان سے ہو گئی لیکن وہ یہ عمل کر رہے ہیں. یہ نفس کو کچلنے کا کتنا بڑا ہتھیار کہ نفس کے اوپر کتنا بڑا ہتھوڑا مارو. مسجد میں کہہ رہے لوگوں میں جھوٹا ہوں، مولانا مدنی سچے. اس کے بعد جو گئے تو بتائیے ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے. حضرت تھانوی اور حضرت مدنی جب یہ پکڑے گئے، گرفتار ہوئے آزادی کی تحریک میں، تو آزادی کی جنگ کے طریقہ کار سے حضرت تھانوی کو اختلاف تھا. اگرچہ ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو معید تھے حضرت مدنی کے، تو لوگوں نے کہا پکڑ لیا جائے. تو یہ بیان القرآن لکھ رہے تھے. قلم روک دیا اور ایسے ہاتھ رکھا. کہا بھائی کون پکڑا گیا؟ کہا مولوی حسین احمد. اور بالکل سستے میں آ گئے. کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولوی حسین احمد کو سے مجھ کو اتنا تعلق. اور قلم روکتے رہے بہت دیر تک. یہ بہت بڑی بات ہے حضرت تھانوی کے لیے. تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو اپنے ارادے سے خود ہی گئے تھے، جان بوجھ کے گرفتار ہوئے ہیں. جان بوجھ کے تو حضرت حسین بھی کربلا گئے. اب آپ دیکھیے ان باتوں کو نہیں بیان کیا جاتا. یہ سب بالکل سچی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی رائے تھی یہ. کیا حضرت شیخ الہند ہندوؤں کو کیوں ساتھ میں لے رہے ہیں؟ اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں ملک آزاد کرانا ہے. یہاں جو ملک میں کی آبادی ہے وہ ہندو مسلمان دونوں پر مشتمل ہے، لہذا ہم کو تو ہندوؤں کو اپنی طرف لینے کے لیے کچھ ہندوؤں کو ساتھ میں رکھنا پڑے گا. یہ نظریاتی اختلاف تھا اور اس کو لے کر کے حضرت تھانوی کی برائی کون کرے؟ ہم کریں. حضرت مدنی کی برائی ہم کریں. سوچیے ذرا سا. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب
ذہناً تو حضرت مدنی کے حامی و مؤید ہر طرح سے، لیکن عظمت کے اعتبار سے حضرت تھانوی کی عظمت کا سبھی کو اعتراف تھا، اور کیوں نہ ہو۔ تو تھانہ بھون میں کوئی بریس تھا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی وہ بذل مجہود چھپوانے کا انتظام ان کے ذمہ ہوا۔ یہ گئے، چلے تھانہ بھون میں خانقاہ میں رہوں گا حضرت تھانوی کے، وہاں پہنچے، چلے حضرت دو باتوں کی گزارش ہے، شیخ الحدیث بڑے سمجھدار، چلے کیا، ایک تو کھانا اپنا کھاؤں گا، وہ خانقاہ میں یہی ہوتا بھی تھا، اور دوسرے یہ کہ حضرت آپ کی مجلس میں نہیں آ پاؤں گا، اس لیے کہ میں کتاب دیکھوں گا، جب موقع ملے گا تو آؤں گا، اور میں دونوں باتیں تمہاری منظور، تم رہو یا وہاں رہے۔ تو بتاتے تھے آدھا کلو گوشت منگواتے تھے، وہ پکواتے تھے، پکوائی بھی دیتے تھے، اور دوپہر میں جب سب لوگ سوتے ہوتے تھے تو یہ بیٹھ کر کے وہ کاپیاں دیکھتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث نوجوان تھے، تو کہتے تھے بس کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک دم جلدی سے کوئی گزر گیا، وہ حضرت تھانوی تھے، ان کو دیکھ کے آتے کس حال میں یہ قربت اور یہ یگادگت، انہوں نے کون تھے شیخ الحدیث؟ وہ کیا نہیں تھے؟ وہ بھی تو بزرگوں کا خلاصہ تھے۔ سارے بزرگوں نے جتنا حضرت شیخ الحدیث کو مانا ہے کم لوگ مانتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات میں بہت چہیتے، رات میں 2 بجے تو خیر وہ شیخ الحدیث صاحب باہر ایک دم سے دیکھا کہ شیخ الاسلام کھڑے ہوئے، کہا بھئی یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ چور چکار آیا کرتے ہیں اس وقت، اور اتنی رات میں آ گئے، اور 70 آدمی آپ کے ساتھ میں ہے۔ کہا ارے بھائی آپ اتنا خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا حضرت پہلے سے آنا چاہیے تھا، اور میں غریب آدمی میں کہاں سے کیا کروں گا؟ شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ حضرت سے میری گفتگو ختم ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ قصائی جا رہا، جلدی سے اس کو بلایا، کہا گوشت رکھا ہوا؟ کہا ہاں ہے، بچا ہوا ہے، میں لیے جا رہا ہوں، کہ جلدی سے گھر میں دو۔ اور کہا حضرت تہجد کی نماز کا بعد میں پڑھیں گے، پہلے کھانا کھائیں گے، سب بھوکے 70 آدمی، چلے 17 منٹ نہیں لگے ہوں گے، کھانا تیار ہو گیا، اللہ جانے کیسے تیار ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ آپ بیتی میں کیا لوگ تھے، کیا زمانہ۔ وہ جو انتقال کے بعد لکھوایا ہے حضرت تھانوی کے اوپر، حضرت رائے پوری پر، حضرت مدنی پر شیخ نے اپنا جو تاثر لکھوایا، میرے آقا حضرت مدنی جو شروع کی، میں کتنا ان کی باتیں لکھواؤں۔ ایک دم سے شیخ الحدیث صاحب ململ کا کرتا پہنے ہوئے تھے، مولانا حسین احمد صاحب آئے اور یہاں سے پکڑ کے چر سے چین، آپ ململ کا کرتا پہنتے ہیں، کھدر کا پہن، میں غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے پریشان کر دیا اور میرا کرتا باہر ڈالا، میں کہاں سے لاؤں گا، میری عزت چھپی ہوئی تھی، کہا کچھ بہت بے تکلف، بہت زیادہ بے تکلف۔ ایک مرتبہ سبق پڑھا کر کے جا رہے تھے بخاری شریف دیوبند، تو ایک طالب علم کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کئی اسٹیشن سے آ رہے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے کہ سہارنپور گیا تھا۔ کیوں؟ شیخ بیمار ہے، بخار چڑھا۔ اچھا، ابھی پڑھا کے فارغ ہوئے، گھر جا رہے ہیں، کھانا کھائیں گے، پلٹ گئے وہاں سے، اسٹیشن گئے، ریل پہ بیٹھے، شیخ الحدیث صاحب کے گھر پر، شیخ الاسلام، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں مولانا حسین احمد صاحب، تو شیخ الحدیث اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بخار بہت تیز، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد میں دروازے تک آ گئے۔ تو شیخ الاسلام نے دیکھا اور کہا تعاللت کئی اشجا وما بک علت تریدین قتلی وقد ظفرت بذالک۔ تو کہنے لے حضرت یہ بات نہیں ہے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ شیخ الحدیث بعد میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر بخار نہیں چلتا۔ ہمارے بزرگوں میں جو الہیت و خلوص تھا، آپس میں ایک دوسرے کا احترام تھا، وہ نصیب نہیں،
اللہ 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 اللہ